سنو، تہجد اللہ کی لاڈلی عبادت ہے، اور رمضان المبارک میں تو یہ اور بھی لاڈلی ہو جاتی ہے۔ تہجد میں مانگی ہوئی دعائیں اللہ کے ہاں کن کے لیے تب تک کھڑی رہتی ہیں جب تک عطاؤں کا دروازہ کھل نہیں جاتا، کیونکہ جو خود بلاوا بھیجے وہ انتظار تو کروا سکتا ہے مگر خالی کبھی نہیں لوٹائے گا۔ جب تہجد کے لیے سجدے اللہ کے ہاں اتنے زیادہ لاڈلے ہوتے ہیں تو سوچو نا وہ کتنا لاڈلا ہوگا جو ان سجدوں کو ادا کرتا ہے۔ اگر وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال لا رہا ہے تو وہ تمہیں اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ اب بھی سب ختم نہیں ہوا، اب بھی کن کی امید باقی ہے، اب بھی وہ تمہارے نصیب کو تمہاری چاہت کے مطابق کر سکتا ہے۔ جانتے ہو کیا ہے، تم اس کے لیے اپنی نیند قربان کرو اور تو وہ تمہاری جھولی نہ بھر دے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ اتنی دور آ کر اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا۔ تہجد میں کی ہوئی دعا سارے بند دروازے کھول دیتی ہے۔ اللہ کو ہماری دعاؤں کو قبولیت بخشنی ہوتی ہے، تبھی تو وہ ہمیں اس کی توفیق دیتا ہے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رات کی نفلی نماز کو دن کی نماز پر وہی فضیلت حاصل ہے جو پوشیدہ صدقے کو اعلانیہ صدقے پر حاصل ہے۔ یاد رکھو، تہجد تو محبت کا آخری مرحلہ ہے۔ جب انسان خود کو گنوا کر اللہ پاک کو ڈھونڈنے نکلتا ہے، یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں محبتوں کی طلب نہیں رہتی، بس محبت بنانے والے کی جستجو لگ جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ محبت تو سب کو مل جاتی ہے مگر تڑپ کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے، اور جس کو یہ تڑپ نصیب ہو جاتی ہے نا، اس کا نصیب اللہ بن جاتا ہے۔ بس پھر معاملہ کن کی حدود سے بھی آگے نکل جاتا ہے، اور جو نہیں ہونا ہوتا نا وہ بھی ہو جاتا ہے۔ سنو، دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو صبح رزق کے لیے اٹھتے ہیں اور دوسرے وہ جو رازق کے لیے اٹھتے ہیں۔ یاد رکھو، جو اپنے رازق کے لیے اٹھتے ہیں نا، ان کے لیے اللہ اپنی عطا کے الگ ہی دروازے مقرر فرما دیتے ہیں۔ تمہارے تہجد کی دعائیں تو 7 آسمانوں کے پار بھی سفر کرتی ہیں، یہ تمہیں کبھی مایوس نہیں ہونے دیں گی۔ اگر تمہیں آج تک کہیں سے بھی سکون نہیں مل سکا تو اسے ایک دفعہ تہجد میں ڈھونڈ کر تو دیکھو۔ جو تمہیں اب تک نہیں ملا اسے تہجد میں مانگ کر تو دیکھو۔ تھوڑے رابطے سے بات نہیں بنی تو رابطہ بڑھا کر تو دیکھو۔ اللہ سے مانگو، بار بار مانگو، تب تک مانگتے رہو جب تک وہ اس چیز کو تمہاری جھولی میں نہیں رکھ دیتا یا تمہارا دل بدل نہیں دیتا۔ سنو، وہ جب چاہے تمہارا دل بھی بدل سکتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل تمہارے دل کو اپنی خواہش کے مطابق بدلنا۔ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو یقیناً وہ راضی ہے تمہاری چاہت پر۔ بس تھوڑا صبر کرو اور دعا جاری رکھو۔ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں، تمہارا کام بس دعا، صبر اور یقین رکھنا ہے۔ کیا اس نے تمہیں انکار کیا؟ خود سے انکار سمجھ لینا تمہارے ایمان کی کمزوری ہے۔ کیا تمہیں اللہ پر یقین نہیں؟ تم مانگ کر تو دیکھو، اس کے لیے کچھ ناممکن نہیں۔ یاد رکھو، اس نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے تو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ آج جس دل ٹوٹنے پر تم غمزدہ ہو، تکلیف میں ہو، کل کو اس کا شکر ادا کرو گے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے اس وقت وہ دروازہ میرے لیے بند کر دیا تھا، مجھے میری برداشت کے مطابق تکلیف دے کر روک لیا تھا، ورنہ آج جو کچھ میرے پاس ہے شاید وہ بھی نہ ہوتا۔ اگر آج تمہیں آغاز تلخ لگ رہا ہے تو کیا ہوا،
تمہارے رب نے اختتام تمہارے لیے بہت خوبصورت لکھ رکھا ہے۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا بلکہ تمہارا اللہ پر توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس دعا کا اختیار ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ تمہاری کہانی ابھی بھی ختم نہیں ہوئی۔ تمہاری توفیق ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہارا صبر گواہ ہے کہ تمہارے لیے کن فیکون لکھا جا چکا ہے اور تمہارے صبر کا صلہ اب تمہیں مل کر رہے گا انشاءاللہ۔ میری تمام دیکھنے والوں کے لیے دلی دعا ہے کہ اس رمضان تمہارے لیے جو ناممکن ہے وہ بھی ممکن ہو جائے۔ اس رمضان آپ کے لیے کن کا معجزہ ہو جائے۔ اس رمضان آپ کے تمام زخموں کو بھر دیا جائے۔ آمین۔